لہذا میں سمجھتا ہوں کہ یہاں پر یہ جو بات رکھی گئی کہ ہیومن ریسورس کا فقدان ہے اور بڑی شدت کے ساتھ مجھے محسوس ہو رہا ہے. میں جب اس جگہ پر مجھے نامزد کیا گیا اور میں منتخب ہو کر آیا تو سب سے پہلا کام میں نے یہ کیا کہ ایک مضمون لکھا میں نے 2018 کے اندر کہ پاکستان پلیس ان دا فورتھ انڈسٹریل ریولیوشن اینڈ ان AI اینڈ کمپیوٹنگ. اور میں سمجھتا یہ ہوں کہ آپ سب لوگوں نے محنت کی, ایک وائبرنسی پاکستان میں کریٹ ہو چکی ہے. اچھا, آپ کو ضرورت ہے لوگوں کی جو باہر ڈائسپورا میں ہر مہینے کوئی امریکہ کے اندر جو بلینئر پاکستانیز ہیں سلیکان ویلی کے, ان کے ساتھ ہر مہینے میٹنگ کرتا ہوں. رات کو 8 بجے سے شروع ہوتی ہے اور کبھی دیر تک جاتی ہے, صرف اس لیے کہ پرابلم سالونگ کر لیں, ہم آسانیاں پیدا کر دیں. اور میں سمجھتا ہوں IT سیکٹر کے حوالے سے جو حکومت نے مراعات دی ہیں شاید کسی سیکٹر میں اس وقت وہ مراعات موجود نہیں. اچھا, یہ بہت بڑا کام ہے, یعنی ٹائم لگتا ہے. یہ تو حکومت اپنے انیشیٹو سے, آپ بات بعد میں کرتے ہیں یا تھوڑا سا پہلے کرتے ہیں اور فوراً مراعات ہوتی ہیں. جب امیزون کے اندر سلیکٹ ہوا کہ پاکستان بھی انکلوڈ ہو جائے تو اسی کمرے کے اندر 50-60 امیزون پاسبل سپلائرز اور ٹرینرز کو ہم نے جمع کیا اور FBR کے لوگ, کسٹمز کے لوگ, سب لوگوں کو یہی اسی کمرے میں بٹھایا اور 25 چیزیں لسٹ ہوئی یہاں پر جو لوگوں نے کہا کہ جی یہ پرابلم ہے, یہ پرابلم ہے, رجسٹریشن میں یہ پرابلم ہے. ود ان 1 month ساری ہینڈل ہوئی, یہ نہیں کہ ایک آدھ باقی رہ گئی, ساری ہینڈل ہوئی. دس از دا ایز آف ڈوئنگ بزنس جو حکومت انکریج کر رہی ہے. اور آپ نے صدر صاحب آپ نے یہ فرمایا کہ جی 1 پیج پر ہوں. میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان کی تاریخ میں ایسی کوئی حکومت نہیں تھی جو بزنس کے ساتھ 1 پیج پر اتنی تیزی سے آئی ہے. آپ ٹیکسٹائل سیکٹر کی دیکھ لیجئے, آپ لوگ بہت سارے لاہور کے ہیں, لاہور کے آپ ٹیکسٹائل سیکٹر سے جا کر پوچھیں کہ جو انڈسٹری بند ہو گئی تھی, دنیا کے اندر کوئی مانگ نہیں تھی ٹیکسٹائل سیکٹر کی, جو انڈسٹری بند ہو گئی تھی اس کو شروع کرا دینا اور اس سے یہ ایکسپیکٹ کرنا اب کہ $25 بلین یا کی جتنی ایکسپورٹ ہو جائے. تو جو بند انڈسٹری تھی, جو ڈسکریج انڈسٹری تھی, جو لوگ میں لاہور جاتا ہوں تو مجھے لوگ کہتے ہیں کہ جی ہم نے لوہے کے دام اپنی سپننگ مل کا وہ سامان بیچا ہے, اس کا ریوائیول ہوا. تو دس گورنمنٹ پھر فارمرز کے اندر آپ فارمر کو دیکھیں کہ فارمر پچھلے دنوں فخر امام صاحب اور ہم نے فارمرز کے ساتھ بھی ایک میٹنگ کی, 1.1 ٹریلین روپیہ پچھلے سال فارمر کی جیب میں زیادہ گیا. This cannot happen without the government making an effort. انڈسٹری کے اندر آپ نے دیکھا کہ کلیمز ہیں کہ 800-900 ارب روپے زیادہ بنائے انہوں نے, اور ہم کس امید پر یہ کر رہے ہیں کہ ایسے اس انداز سے ایمپلائمنٹ ہوگی, ہمارا فورن ایکسچینج برڈن ہینڈل ہوگا, ہماری اپنے لوگوں کا روزگار لگے گا. تو بہت بڑی وائبرنسی ہے. اچھا, سارا کام حکومت کے کھاتے میں ڈالنا بھی مناسب نہیں ہے. میں سمجھتا ہوں آپ کی بھی ذمہ داری ہے. کیا ذمہ داری ہے؟ لیٹ می اسپیک, کیونکہ میں سمجھتا ہوں کہ اتنا کام بڑا ہے کہ ہیومن ریسورس کا ہی کام بہت بڑا ہے. یعنی لیٹ می گیو یو اے فگر جس کے اندر ہمارے اور آپ کے ہوش اڑ جانے چاہیے کہ دنیا کے اندر دا فگر یہ کہ انٹرمیڈیٹ والے کتنے % بچے جو ہائر ایجوکیشن پہ جاتے ہیں. The figure of Pakistan is between 9 and 10%. The figure in the region, including Bangladesh, India and Sri Lanka, all of them between 22 and 28%. کتنا بڑا گیپ ہے, آپ مقابلہ کس سے کر رہے ہیں؟ تو لہذا وہ ہیومن ریسورس کا فقدان. دوسرے, اکیڈمیا اور آپ کا لنکیج بہت ضروری ہے. تو ضرور انتظار مت کیجئے اس بات کا کہ اکیڈمیا آپ کے پاس آئے گا کہ جی ہمیں آپ کی مدد کی ضرورت ہے. یہاں پر عام طور پر لوگ یہ سمجھتے ہیں, یہ ہمارے ذہنوں کے اندر ایک DNA فلا ہے, ہم سمجھتے ہیں ہمیں کسی مشورے کی ضرورت نہیں ہے. خاص طور پر بیوروکریسی, سیاستدان بڑا کنونس ہوتا ہے کہ جی سارے حل تو میرے پاس ہیں, ان کے پاس میں جاؤں گا. مگر میں سمجھتا ہوں کہ اس بات کو مد نظر رکھتے ہوئے آپ کے ساتھ آپ سے درخواست کرتا ہوں انیشیٹو لیں. مثال دیتا ہوں آپ کو کہ ایک سافٹ ویئر ہاؤس نے, سافٹ ویئر انڈسٹری نے IBA سکھر کے ساتھ ایک پیکٹ کیا. انہوں نے کہا کہ جی ہمیں
ब्लॉक चेन टेक्नोलॉजीज की जरूरत है, हमारा कोर्स आप पढ़ाएं, हम 100% एम्प्लॉयमेंट देंगे एंड इट्स अ वेरी सक्सेसफुल प्रोग्राम। आपको जरूरत है, आप हुकूमत के साथ हाथ बटाइए। और मैं बताऊं, भूख बड़ी है यहां पर, मुमकिन है यू आर नॉट अवेयर ऑफ द फिगर्स। एक डिजिटल स्किल्स प्रोग्राम शुरू किया जो फ्री है, 6 महीने का है, और उसमें जो इम्तिहान पास कर ले वो उसका कोर्स ले सकता है। 6 महीने का कोर्स है डिजिटल स्किल्स का। नंबर्स बताऊं आपको, दिस इज सरप्राइजिंग एंड शॉकिंग। 22 लाख नौजवानों ने वो प्रोग्राम किया, 22 लाख। तो आपके लिए रिसोर्स तैयार है, मगर हुआ क्या उसमें, हो क्या रहा है कि उसमें से जितनों ने पास किया 7-8 लाख, उनका भी मैं आपको किस्सा सुनाता हूं। अब जरूरी नहीं है कि आप बैचलर्स को पिक करें, आप मास्टर्स को पिक करें। मैं जो उनसे बात करता हूं, मैं 4-5 मीटिंग्स एवरी मंथ होती रही हैं। जब मैं डायस्पोरा से बात करता हूं तो वो कहते हैं कि जी हमें 4 साल का बैचलर नहीं चाहिए, हमें 2 साल का, आफ्टर इंटरमीडिएट 2 साल की ट्रेनिंग वाले बंदे चाहिए, बाकी हम उसको बिल्ड कर लेंगे, 4 साल का नहीं चाहिए। तो कहने का मकसद ये है कि लोग बजाय इसके कि तालीम के अंदर बहुत गुजारते जाए, हमें मास्टर्स भी चाहिए, डॉक्टरेट्स भी चाहिए, इसलिए कि वो रिसर्च को लीड करेंगे, मगर हमें मैन पावर चाहिए। तो कहते हैं 2 साल में आप दें। फिर ये कैफियत थी कि जो ट्रेन होता है वो खपता नहीं है, क्योंकि मार्केट की स्किल्स और हैं और हम एकेडमिया में कुछ और कर रहे हैं। तो लिहाजा इस नतीजे पर पहुंचे कि जनाब 6 महीने लगते हैं, बिटवीन 3 and 6 months। ये आपके यहां से मेरे पास इनपुट है, आपके सॉफ्टवेयर हाउसेस की, पाशा से और सबसे, कि 3 से 6 महीने लगते हैं कि हमारे ग्रेजुएट को आप इस काबिल बना लेते हैं कि आपकी कंपनी के अंदर फिट हो जाए। तो अब उसके ऊपर हुकूमत भी काम कर रही है और आप भी काम करें। शेयर द बर्डन, अपने लिए भी लोग तैयार करें। और अब वो भी जमाना नहीं है कि हम तैयार करके एक्सपोर्ट करें इनको, क्योंकि इट विल हिट यू अगर लोग बाहर चले गए और बाहर जाने लगे। तो अब जो भी आता है, मेरे पास एम्बेसडर्स आते हैं कि जी हम डॉक्टरों नर्सों को नर्सों के लिए बाहर एम्प्लॉयमेंट तलाश करेंगे, तो मैं उनसे हाथ जोड़कर रिक्वेस्ट करता हूं कि मत करो भाई, हमें जरूरत है। अच्छा, मगर इस माशरे के अंदर भी खपत हो ना, रोजी मिल जाए तो ठीक है, रोजी ना मिले तो बेचारा मजबूरन जाएगा। मगर आईटी इज द सेक्टर जिसके अंदर किसी को जाने की जरूरत नहीं है, हालांकि लोग उचकेंगे आप लोगों को आपके यहां से फर्म से निकालने के लिए और ले जाने के लिए। बट देयरफॉर मैं समझता हूं कि इतना मामला ओपन होना चाहिए। यहां बैठकर, आईटी इज द ओनली सेक्टर जिसके अंदर आप यहां बैठकर सारा काम कर सकते हैं। मुझे बड़ी खुशी हुई इन लड़कियों को देखकर यहां पर। मैं समझता हूं कि इतना बड़ा वुमेन एम्पावरमेंट सेक्टर है ये, शायद कोई और सेक्टर इतना एम्पावर कर नहीं सकता। तो वी वुड लाइक टू सी मोर ऑफ यू, एनकरेज करें है? और इनको इसी माना करके यूज करें। अब मैं तो इतना बेचैन कि प्रेसिडेंट ऑफ उज्बेकिस्तान वाज हियर अ फ्यू डेज अगो, तो मैं जब उनसे डिस्कस कर रहा था तो उन्होंने भी ये कहा कि जी मैं भी बड़ा बेचैन हूं। और मैं क्या करता हूं, मैंने अब स्कूल्स के अंदर सॉफ्टवेयर पढ़ाना शुरू कर दिया है स्कूल्स में, ताकि बच्चों को कुछ ना कुछ वहीं से ओरिएंटेशन होना शुरू हो जाए। बिल गेट्स साहब पाकिस्तान आए थे, बिग इंफॉर्मेशन प्राइम मिनिस्टर साहब ने कहा वही रिलीज करेंगे। बट अगर माइक्रोसॉफ्ट पाकिस्तान के अंदर इंटरेस्टेड हो जाए तो यू बिकम कोशर टू द वर्ल्ड। इफ माइक्रोसॉफ्ट विल बी हियर फॉर एग्जांपल, तो इसका मतलब दुनिया को नजर आएगा कि पाकिस्तान हैज कम ऑफ एज। तो इतने प्रॉस्पेक्ट्स खुले हैं, ये तो 3-4 बिलियन डॉलर की कमाई तो कुछ भी नहीं है। मगर डिस्पाइट दैट ये 47% और 50% ईयरली इसकी प्रोग्रेस होना, कोई बिजनेस आप मुझे बता दें जिसके अंदर ये फर्क पड़ सकता है, ओनली इन आईटी। तो लिहाजा दिस इज द, मैं दुनिया को बार बार अपने, देखो डिसीजन मेकिंग भी टेक्नोलॉजिकल गैप है बिटवीन द डिसीजन मेकर्स एंड टेक्नोलॉजी जितनी तेजी से भाग रही है। तो मैं तो इतना बेचैन हूं कि इस साल की जो 10 किताबों की मैंने लिस्ट दी है, जो रिकमेंड किए हैं 2022 के लिए, उसके अंदर 3 किताबें खास तौर पर मैंने इसलिए पिक की हैं कि देयर इज अ टेक्नोलॉजिकल गैप बिटवीन द डिसीजन मेकर्स एंड द आईटी सेक्टर। और डिसीजन मेकर्स जब फैसले आहिस्ता करेंगे तो टेक्नोलॉजी सेक्टर का उतना ही ताखीर हो जाएगी। और डिसीजन मेकर्स अगर समझेंगे, अच्छा दुनिया में ये गैप है मगर पाकिस्तान में भी बहुत बड़ा है,
بہت سارے پروگرام. میں اپنا غم آپ کو سناؤں کہ کس کس انداز سے کتنے پروگرامز یہاں پر پھنسے رہے ہیں اور ٹائم لگا ہے ان کو آنے میں. ڈیجیٹل سکلز پروگرام کی میں آپ کو مثال دے رہا تھا. ابھی ایک نوجوان یہاں مجھے کہہ رہا تھا کہ وہ لودھرا سے ہیں, 25 ایئر اولڈ. تو میں آپ سے ذکر کروں, میں نے اتنی محنت کی اس کو پروپیگیٹ کرنے کے لیے, تو میں نے منسٹری آف آئی ٹی سے یہ بات منگائی. یہ ورچوئل پلیٹ فارم پر چل رہا ہے ڈیجیٹل سکلز پروگرام. اینڈ ورچوئل ایجوکیشن آئی ایم اگین pushing کہ brick and mortar education is too slow. خیر anyhow that's a different base. تو میں نے ٹاپ پرفارمرز اس ڈیجیٹل سکلز پروگرام کے منگائے. تو اس کے اندر یہ ایک شگر کا, آپ کو شاید معلوم بھی نہ ہو کہاں ہے شگر. شگر گلگت بلتستان میں ایک گاؤں. ایک جھنگ کا, ایک کرک کا, ایک بلوچستان کے کسی چھوٹے شہر کا. یہ these are less than 20 years old. All of these 5 people, جن کی ٹاپ لسٹ میرے پاس آئی, have made in the last year between $125,000 to $150,000. کوئی آپ بتا دیجئے, کوئی 1.5 لاکھ ڈالر اگر بنا لے سال کے اندر, تو پوچھیں گے کہ بھئی تمہارے پیچھے کون تھا, تمہارا بزنس مین باپ تھا, اچھا جن کی زمینیں تھیں. یہاں تو یہ ڈیموکریٹائزیشن ہے, یہ ایمانسیپیشن ہے کہ ہم ہر عام بچہ کہیں کا بھی ہو, اس کے ریسورس جو بھی ہوں, اس کو جناب آئی ٹی کے اندر اتنا بڑا فائدہ ہوتا ہے. There was a person, presidential initiative on artificial intelligence, جس نے پچھلے after going through the presidential initiative program, اس نے 19 year old, اس نے $500,000 بنائے اور اس کو ہم نے کھڑا کیا کراچی کے اندر اسٹیڈیم کے اندر جب یہ امتحان کے لیے آئے. تو آپ کا کوآپریشن میں چاہتا ہوں. You should on my request ask universities how can you help. خود بھی نکلیں, دیکھو نا, you will get the reward also. تو گورنمنٹ پلس اکیڈمیا پلس دی آئی ٹی سیکٹر کے لوگ خود, جیسے میں نے آپ کو مثال دی سکھر انسٹیٹیوٹ آف بزنس ایڈمنسٹریشن کی, کہ اتنا وہاں پر انہوں نے ایک کوآپریٹو انداز سے کام کیا. ابھی میں گیا تھا جب پرائم منسٹر گئے ٹو چائنا, تو there were 5 sectors جس کے لیے پوری تیاری کی. ایک ایگریکلچر سیکٹر تھا. میں سمجھتا ہوں کہ there is tremendous amount of possible improvement in the agriculture sector itself, but added on IT and agriculture robotics, تو آسمان سے بات کر سکتا ہے پاکستان. نیدرلینڈ 19 times smaller, میں کہہ کر تھک جاتا ہوں, 19 times smaller, has twice the is second in food exports in the world, 19 times smaller than Pakistan. تو کیا ہے؟ ٹیکنالوجی ہے, ورٹیکل فارمنگ ہے مثال کے طور پر. اور پاکستان میں بھی فخر امام صاحب واقف ہوں گے, بلکہ انہی سے بھی مجھے اطلاع ملی کہ فیصل آباد کے اندر 1 ایکڑ کے ایکوپمنٹ بھی سپلائی کر رہے ہیں کمپنیز کہ ورٹیکل فارمنگ پاکستان میں شروع ہو. تو ایگریکلچر کے لیے باقاعدہ ون ون سچویشن چائنا لے کر گئے, ٹیکسٹائل کے لیے ون ون سچویشن لے کر گئے. کوئی چیز مانگی نہیں جا رہی, کہا یہ جا رہا ہے کہ تم آؤ ہمارے ساتھ پارٹنرشپ کرو, اور تم پیسہ بناؤ اور ہم پیسہ بناتے ہیں. اسی طرح سے آٹو موبائل انڈسٹری کے لیے ون ون سچویشن کے پروپوزلز گئے, فارماسیوٹیکلز میں گئے اور آئی ٹی میں گئے. اور آئی ٹی کے اندر سیمی کنڈکٹر پالیسی لے کر گئے. کیوں؟ کیونکہ ہمیں سخت ضرورت ہے, ہماری سیکیورٹی کے لیے بڑی سخت ضرورت ہے کہ ہم سیمی کنڈکٹرز ڈیزائن کریں پاکستان کے اندر, ٹیسٹنگ کریں, پیکیجنگ کریں, اور پھر الٹیمیٹلی مینوفیکچرنگ کریں. تو گڈ انڈرسٹینڈنگ ہیز ٹیکن پلیس ان چائنا آلریڈی, اور چائنیز انویسٹمنٹ اس میں بڑی جلدی آئے گا. پلس بل گیٹ صاحب جس انداز سے یہاں انویسٹ کر رہے ہیں, تو the future is very bright. یہ $3-4 billion تو کچھ بھی نہیں ہے. In the example which I have been giving since 2018 is the example of Indonesia, کہ 2016 میں اس کی ایکسپورٹس ان سافٹ ویئر ان آئی ٹی was $3 billion, اور تیاری وہ پہلے سے کر رہے ہوں گے کہ 2018 میں آئی ٹی ایکسپورٹس were $18 billion. This cannot happen in any other industry but IT. And I hope and I wish کہ آپ لوگ کام کریں. Congratulations to the young lot. کام کریں, لڑکیوں کو آگے لائیں, ان کو اپنے گھروں کے اندر ان کو پروموٹ کریں کہ وہ بزنسز کریں, تاکہ گھر کے اندر بیٹھے بیٹھے بھی ایک کاروبار کیا جا سکتا ہے. فیس بک نے 5,000 خواتین کو ٹرین کیا پچھلے سال ٹیفٹا کے ساتھ مل کر, اور ہم نے ان کو ٹارگٹ دیا اس سال کے لیے کہ 1 لاکھ خواتین کو مارکیٹنگ سکلز وہ اوور دا نیٹ, وہ 1 لاکھ خواتین کو بھی سکھائیں. تو میں سمجھتا ہوں the future is tremendous. پاکستان کا یوتھ بلج یہ ہمارے لیے سونا ہے, اور یہ جو آئی ٹی کی ٹرین چل رہی ہے
इसके अंदर भाग भाग कर चढ़ना पड़ेगा and Pakistan will then be counted among the most developing countries in the world. MashaAllah. Shukriya Janab, ladies and gentlemen. दुनिया पाकिस्तान में सरमायाकारी के लिए देख रही है। पाकिस्तान में ह्यूमन रिसोर्स की कमी नहीं। आईटी इंडस्ट्री में ह्यूमन रिसोर्स